حدیث شریف میں ارشاد فرمائے ہیں کہ تم اللہ پر توکل کرو جیسے توکل چاہیے، اور پھر مثال دی کہ آپ پرندے کو نہیں دیکھتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جب اڑتا ہے اس کا پوٹا خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ آج میری کسی نے دعوت کی ہے۔ جب شام کو وہ پرندہ گھونسلے میں آتا ہے اس کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات پر بہت زبردست بھروسہ رکھے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دیکھا ذرا، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ دیکھ، ایک تو آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ وہ دورہ تفسیر سن لو، دورہ تفسیر یہ ہے کہ جب آپ کا عقیدہ توحید کا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، تو ہر کام میں توکل اللہ پر کر لو۔ دونوں حصے جڑ گئے، بالکل مربوط ہو گئے۔ توحید صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، تمام امور حیات اور ممات میں بھروسہ ایک اللہ پر ہوگا، ایک اللہ بزرگ برتر پر آپ کا بھروسہ ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور توکل کی برکات بہت زیادہ ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب ضعیف ہے، کمزور ہے، اور مسبب بہت قوی ہے۔ تو قوی کو لینا چاہیے، کمزور کو کائے کے لیے آپ لے رہے ہیں؟ دو چیزیں بک رہی ہے، آپ نے دیکھا یہ ایک بالکل چند روزہ آپ کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے، دوسری 5 روپے مہنگی ہے لیکن آپ کے یہی چاہیے، یہ پائیدار ہے۔ یا رب لک الشکر والحمد۔ وہ شیخ سعدی علیہ الرحمت نے گلستان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے توکل کا۔ سعدی ابن الجوزی کا خاص شاگرد ہے۔ ابن الجوزی 1200 کتابوں کا مصنف ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ 1000 کتابیں ابن الجوزی کی میں نے دیکھی۔ اور شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ سلسلے سروردیہ کے بانی، یہ شیخ سعدی علیہ الرحمت کے براہ راست شیخ ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے اشرف الصوانی میں ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ شیخ سعدی اولیاء اللہ میں سے، شاعر نہیں ہے صرف فارسی کا، اللہ کے نیک اور کامل بندوں میں سے۔ نفحات الانس میں بھی جامی نے لکھا ہے۔ تو شیخ سعدی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ و توکل کا۔ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بہت بیمار ہو گیا، ہر طرح علاج کیا گیا، فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں کسی ظالم نے یہ مشورہ دیا کہ ایک انسان کو، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، بادشاہ سلامت پر قربان کر لیا جائے اور بادشاہ کے سامنے اس کو بکرے کی طرح ذبح کر دیا جائے، بادشاہ بچ جائے گا۔ جب ہر طرح علاج معالجہ کیا گیا اور بادشاہ صحت مند نہیں ہوا تو تنگ آ گئے۔
ہر کے سلطان مرید او باشد ورحم بد کو ند کو باشد. جب بادشاہان ایک کام چاہے کون روکے گا؟ چنانچہ اس کے لیے اسلامی مفتی سے فتویٰ لیا گیا تو شیخ الاسلام نے فتویٰ لکھا کہ بادشاہ سلامت کی زندگی کے ساتھ لاکھوں جانیں وابستہ ہے. ایک جان قربان ہو کر اگر بادشاہ بچ سکتے ہیں تو یہ جائز. وزیر کو کہا گیا، اس نے خزانے کا منہ کھولا اور زر و سیم نکالا اور ایک گھرانہ تلاش کیا گیا جن کے یہاں بہت سارے بچے تھے، 17-18 ویسے ہی گھومتے رہتے گلی میں. ہمارے یہاں ایک شخص کی بیوی نے دوسری عورت کو کہا کہ تمہارے اتنے بچے ہوئے ہیں جیسے چوزے. وہ پشتو میں بہت سخت جملہ کہا ہے، وہ درس میں مناسب نہیں. تو انہوں نے ایک بزرگ کو جا کے شکایت کی کہ بھئی ہماری بیوی کو اس کی بیوی نے یہ سکھایا. تو وہ ان کے پیچھے آئے شام کو کہ بھئی آپ کیوں ایسی باتیں کرتی؟ اس نے کہا حاجی صاحب یہ مجھے بتاؤ کہ انسان کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کہا 10 بھی ہوتے ہیں، 12 بھی ہوتے ہیں. آپ کون ہوتی؟ اس نے کہا 10-12 نہیں، ان سے پوچھو. کہا بھئی تمہارے کتنے؟ کہا 21 ہے. کہا صحیح کہا ہے تو جو واقعی مرغی کے بھی اتنے چوزے نہیں پلتے. خیر کثیر الاولاد گھرانہ دیکھا گیا، غریب گھرانہ تھا. انہوں نے ایک بچہ اٹھا کے دے دیے کہ بھئی یہ لے جاؤ. اس کے بعد بادشاہ سلامت شاہی تخت پر لیٹے ہوئے تھے اور قاضی صاحب آئے اور مفتی نے فتویٰ سنایا کہ بادشاہ سلامت کی جان سے کئی جانیں وابستہ ہے، اس لیے ایک بچے کا قربان ہونا جائز ہے. پھر ماں باپ نے کہا کہ ہم نے پیسے لے کر خوشی سے بیٹا دیا ہے. اور پھر قاضی نے اپنے جلاد کو کہا کہ آپ تیار رہیں. کہتے ہیں کہ اس لمحے میں اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور بخندی اور ہنس پڑا. بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ ایک ایسا وقت جس میں اس کو ذبح کیا جانے والا ہے یہ کیسے ہنس رہا ہے. تو اس نے کہا دنیا کے اندر محبت کا سب سے بڑا سہارا ماں باپ ہے. وہ پیسے لے کر مجھے حلال کرنے پر راضی ہو گئے اور جب ماں باپ مدد نہ کر سکے تو لوگ علماء سے کہتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فتوی لکھ دیا ہے کہ یہ مارا جائے. جب وہاں بھی شنوائی نہ ہو تو پھر قاضی کی عدالت میں رجوع کیا جاتا ہے. قاضی خود جلاد لے کے آیا ہے اور جب پورے ملک میں کوئی مدد نہ کر سکے تو بادشاہ سلامت کے پاس لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بادشاہ خود میری جان کے در پہ ہے، اس کی زندگی اسی پر محمول ہے. تو میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اے اللہ ایسے وقت میں بھی آپ بچا سکتے ہیں. اس بچے نے یہ گفتگو ایسے درد اور سوچ سے کہی کہ بادشاہ کا دل بھر آیا اور اس نے کہا بس مجھے موت منظور ہے لیکن اس بچے کو نہیں قتل کرنا، چھوڑو اسے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسے کی کیسی برکات ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمت نے لکھا ہے کہ اسی ہفتے میں بادشاہ کی صحت بحال ہو گئی اور وہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہر مسلمان کو توکل کی دولت اپنانا چاہیے.